دوسرا جھوٹ کیا ہے؟ اللہ کے رسول پر جھوٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ذمے جھوٹ نہ باندھو، جو میرے ذمے جھوٹ لگائے گا وہ آگ میں جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ان دونوں حدیثوں میں؟ میرے تعلق سے جھوٹی باتیں مت کہو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات نہیں بولے، لیکن اگر کوئی آدمی آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بول کے کوئی حدیث بیان کر دے رہا، کوئی ثواب کا کام ہے اس کے بارے میں بول دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ثواب کا کام ہے۔ آج تو اتنے جھوٹ ہمارے معاشرے میں ہیں، لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، مارکیٹ میں کوئی بھی چھوٹی چھوٹی کتاب مل جاتی ہے تو خرید لیتے ہیں، اس میں اپنی من مانی چیزیں لوگ لکھ دیتے ہیں، وہ لا کے پڑھ کے لوگ عمل بھی کر لیتے ہیں، بلکہ جھوٹی نمازیں لوگ لکھ دیے، جھوٹے اذکار لوگ لکھ دیے، یہ تسبیح پڑھ لو یہ ہو جاتا، یہ اذکار پڑھ لو یہ ہو جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہو جاتا یہ کر لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رات کو یہ اتنی رکعت نماز پڑھو، یہ نماز میں اتنے سورے اتنی مرتبہ پڑھو۔ اس طرح نماز کے تعلق سے جھوٹ، روزوں کے تعلق سے جھوٹ، ممبروں میں ٹھہر کے لوگ آج جھوٹ بولتے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے جمعہ کے خطبے میں اللہ کے بارے میں جھوٹ، اللہ کے رسول کے بارے میں جھوٹ، لوگ بڑے بڑے تقریروں میں بیانوں میں لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، پھر وہاں پر بیٹھ کے بیان کرتے ہیں، ان کو اس کی سند نہیں معلوم، اس کی تحقیق نہیں معلوم ہے کہ یہ حدیث میں جو اللہ کے رسول کے نام سے بول رہا ہوں اللہ کے رسول نے ایسا کہا بول کے، حالانکہ وہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے، غلط ہے سچ ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، جو یاد آیا وہ بولتے جاتے، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ بولتے جاتے، یا جو بڑوں سے یا بزرگوں سے ان لوگوں نے سنا وہ بولتے جاتے۔ کئی لوگوں سے میں نے سوال کیا کہ بھائی تم نے جو ابھی بات بولی ہے وہ کہاں ہے؟ تو بولتے کہ نہیں ہم لوگوں نے سنا۔ کئی لوگ آپ کو بھی جواب دیتے ہوئے ملتے ہیں ایسے، ہم سنے تھے جی ایسا ہے کہتے، اللہ کے رسول ایسا بولے کہتے، ہمارے نبی ایسا بولے کہتے، ہم سنے، کہاں ہے جی؟ بولے تو ہم سنے، صرف سنے، کہاں سنے؟ یا تو کوئی بازی بولتے ہوئے سنے، کوئی بیان میں سنے، کوئی اجتماع میں سنے، کوئی تقریر میں سنے، بس سنی سنائی باتوں کو ایسا پھیلا دیتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی نہیں، اس کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، جو ایسی جھوٹ گھڑ کے لوگوں کو پہنچاتا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر سوشل میڈیا استعمال کرنے والے مسلمان کے پاس علم تو نہیں رہتا، تو ہر 15 دن میں، ہر مہینے، ہر 6 مہینے میں ہر جگہ ایک میسیج گھومتے ہی رہتا۔ کبھی کوئی بول دیتے کہ مکہ میں ایک آدمی کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مدینہ میں ایک عورت کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے بولے کہ آج کے اتنے برے حالات ہیں، ان برے حالات سے نکلنا اگر چاہتے ہو تو یہ دعا ہے، اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھو، یا یہ اذکار ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ ایک چین بناؤ، اس چین کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ، اس کو 20 لاکھ مرتبہ پڑھو۔ اگر تم اس طرح پڑھیں گے تو آج کل کے جو بھی برے حالات ہیں ان برے حالات سے نکل سکتے، اور اگر تم اسے 20 لوگوں کو فارورڈ کر دیے تو پھر تمہارے گھر میں آنے والے 15 دن میں کوئی خوشی تم لوگوں کو مل جاتی، اور اگر اسے جھوٹ سمجھ کے چھوڑ دیے تو پھر آنے والے 10-15 دن میں تمہارے گھر میں کوئی نقصان ہو جاتا یا کسی کا انتقال ہو جاتا۔ آ گیا ایک میسیج، صرف واٹس ایپ پہ دیکھ لیے، اور ہم لوگوں کو علم تو نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول بولے سو حدیث ہے کہتے، وہ بھی خواب میں آ کے بولے کہتے، اور وہ بھی کیا بولے؟ صرف دعا ہی پڑھو بولے نا، ذکر ہی کرو بولے، اس میں کیا گناہ ہے؟ چلو اس کو اگر 20 لوگوں کو فارورڈ کر دیے تو کچھ تو بھی ہم لوگوں کو فائدہ ہو جاتا بول کے فائدے کے چکر میں، یا نہیں تو پھر اگر نہیں فارورڈ کرے تو پھر ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا بول کے نقصان کے ڈر میں لوگ کیا کر دیتے؟ ایک دوسرے کو یہ میسیجز فارورڈ کر لیتے رہتے، دوسروں کو بتاتے ہوئے رہتے۔ تو اس طرح بتانے سے، اس طرح دوسروں کو فارورڈ کرنے سے، ایک تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھنا ہوا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا کسی کے خواب میں آ کے یہ چین پڑھو، یہ اذکار کرو، ایسا کرے تو تم مشکل سے نکلتے، ایسا کرے تو پریشانی سے نکلتے، اور 20 لوگوں کو فارورڈ کرو، نہیں کرے تو تمہارا نقصان ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی بات نہیں بولتے، کبھی ایسی بات نہیں بولے، یاد رکھو یہ غلط ہے، یہ من گھڑت چیزیں ہیں، یہ گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، لوگ اپنی طرف سے
یہ تمام چیزیں لکھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ثواب کے نام پہ، دین کے نام پہ کوئی تو بھی جھوٹی بات گھڑ دیتا ہے، اور علم نہیں رہنے کی وجہ سے ہم سب ایک دوسرے کو شیئر کر لیتے ہوئے رہتے، تو یہ غلط ہے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح بدعتیں ایجاد کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، لیکن نہیں یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے، آیت کریمہ پڑھو یہ بھی ثواب مل جاتا، قرآن خوانی کرو یہ بھی ثواب مل جاتا، میلاد النبی کرو یہ بھی ثواب مل جاتا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرے نہیں، کرو بول کے بولے نہیں، اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹی بات بول کے چلو اس سے بھی ثواب ملتا، اس سے بھی ثواب ملتا، اس طرح بدعتیں ایجاد کرنا یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، یاد رکھو۔